علیکم، میں ہوں محمد علی انصاری اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فرام پاکستان۔ آپ سبھی کو فرام پاکستان کی رمضان نشریات میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 12 رمضان المبارک ہے اور ہم آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر نشریات شیئر کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد ریاض انصاری صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، 10 تاریخ کو ہمارا جو موضوع گفتگو تھا وہ کچھ اور تھا، تو ہم آج جو ہے وہ اس موضوع کو ہم دوبارہ کرتے ہیں۔ وہ موضوع ہم نہیں کر پائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال تھا 10 رمضان المبارک کو، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں آگاہ کیجیے، کچھ بتائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ کیا بات ہے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن کائنات ہیں اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ محسن رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس نے بھی میرے پر کوئی احسان کیا، میرے ساتھ بھلائی کی، میں نے اس کو اس کا دنیا میں بدلہ دے دیا، پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اجر ہے، اس کا بدلہ ہے، وہ قیامت والے دن ان کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری بیوی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی جنت جن کے قدموں میں ہے، یہ وہ ہستی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال کی عمر میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوئے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور چچی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیوی سے مشورہ کیا کہ میرا بھتیجا جوان ہے تو اب اس کو کوئی کاروبار کروایا جائے۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ وہ جاتے ہیں ملک شام، تو ان سے پتہ کیا جائے۔ ان کے پاس آپ گئے اور ان سے کہا کہ میرا بھتیجا جوان ہو گیا ہے، ہم اس سے کوئی کاروبار کروانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو میرے پاس بھیجیں اور میں ان کو اپنے اونٹوں کے ساتھ بھیجتی ہوں۔ ان کو ملک شام بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو ساتھ ہی اپنا ایک غلام انہوں نے بھیجا تھا جس کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے تمام عادات و خصائل اور آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق، یہ سارا مجھے آ کے بتائیے گا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے آ کے بتایا کہ سیدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے خوبصورت اور با اخلاق نوجوان ہیں کہ آج تک میں نے ان جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھا تو انہوں نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اگر شادی کروں گی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ آپ تک یہ شادی کا پیغام کیسے پہنچایا جائے، کیونکہ عرب کا رواج تو یہ تھا کہ اس میں مرد پہلے پیغام بھیجتا تھا، مرد کی طرف سے آتا تھا، لیکن یہ پریشان تھی کیسے کروں۔ آخر ان کی ایک بہت ہی پیاری سہیلی تھی حضرت نفیسہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہوں نے کہا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت نفیسہ جو ہے وہ آئی تو آپ حرم میں طواف کعبہ کرنے کے بعد دعا مانگ رہے تھے۔ آپ جب دعا مانگ چکے تھے، نفیسہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت ابھی رسالت تو نہیں ملی تھی، ابھی آپ کا اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ آپ سے شادی کا ارادہ رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو بڑی امیر ہے، تو کیا واقعی؟ اس نے کہا حضور واقعی۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے چچا سے کہتا ہوں۔ آپ نے اپنے چچا سے کہا چچا جی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام آیا ہے شادی کا۔ انہوں نے اپنے تمام بھائیوں کو اکٹھا کیا، جس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، اور پھر ساتھ ابو لہب بھی آ گئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ خدیجۃ الکبریٰ جو مکہ کی بہت امیر خاتون ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بھتیجے سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔
تو اس پہ حضرت عباس بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ان کے تمام جو ان کا بندوبست ہے ان کا حق مہر کا وہ میں کروں گا. تو ابو لہب بولا کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے, وہ نہیں کرے گی, بڑا مشکل ہے. تو ان کے حضرت عباس غصے میں آئے. انہوں نے کہا بھائی ایسے کیوں نہیں ہو سکتا, میرا بھتیجا ایسا ہے کہ جن جیسا پورے عرب میں کوئی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں کوئی نہیں. بہرحال انہوں نے حضرت صفیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی ان کو بھیجا حضرت ختیجہ سے بات معلوم کرنے کے لیے. جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں تو حضرت ختیجہ نے ان کا استقبال کیا بڑے زوردار طریقے سے, اور پرجوش استقبال کرنے کے بعد اپنے ان جو لونڈیاں تھیں ان کو کہا کہ ان کا بہت زیادہ اچھا ان کو کھانا پیش کیا جائے اور ان کی بہت خدمت کی جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں کھانا کھانے نہیں آئی, میں تو ایک بات کے سلسلے میں آئی ہوں جو مجھے پتہ چلی ہے. اس سے پہلے کہ وہ بات بتاتی انہوں نے کہا جو بات آپ نے سنی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ بالکل صحیح ہے اور میں راضی ہوں. تو وہ واپس چلے گئی. اب حضرت ابو طالب نے کپڑے پہنے عید والے, اس میں لکھا ہے کہ عید والے کپڑے, خاص کپڑے پہن کر اور ایک پورا وفد لے کر گئے. تو عمرو بن اسد جو تھے ان کے چچا حضرت ختیجہ الکبریٰ کے, ان سے جا کے رشتہ مانگا. انہوں نے کہا میں ختیجہ الکبریٰ سے پوچھتا ہوں. انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا بالکل میں راضی ہوں, میں ان کے ساتھ, مجھے اور کیا چاہیے. تو انہوں نے فوراً ہاں کر دی اور ادھر ہی حضرت ابو طالب نے ان کا نکاح پڑھایا. جب نکاح پڑھا لیا تو اس کے بعد سارے لوگ واپس جانے لگے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کر اپنے چچا کے ساتھ واپس جانے لگے. تو ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے چچا کے پاس, میرا کوئی مکان تو ہے نہیں. کہنے لگی اے میرے شوہر, میرے سرتاج, یہ میرا مکان اور میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے, یہ آپ کا ہے, آپ نہ جائیے, آپ کا یہ مکان. اور پھر حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کمرے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو اپنے غلام کو کہا کہ جب میرے سرتاج, میرے شوہر, نبیوں کے سردار جب میرے کمرے میں آئیں تو ان کے راستے میں قدم گننا کہ کتنے قدم چل کے آتے ہیں. تو وہ قدم انہوں نے گنے. تو جب انہوں نے بتایا تو آپ نے فرمایا جتنے قدم میرے حضور میرے کمرے تک چل کے آئیں اتنے اونٹ جو ہے وہ صدقہ کر دو اللہ کے راستے میں. تو یہ وہ ختیجہ الکبریٰ ہے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے اور آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خوف زدہ ہو گئے, ڈر گئے. تو جب اسی وقت آپ غار حرا سے باہر آئے, آپ باہر تشریف جب لائے تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں موجود تھے. آپ کو پورے آسمان پہ جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آئے. آپ دائیں دیکھتے تھے, ادھر ادھر جہاں دیکھا جبرائیل نظر آ رہے تھے اور آپ ذرا خوف زدہ تھے. آپ اپنے گھر تشریف لائے. حضرت ختیجہ الکبریٰ نے جب دیکھا آپ اپنے شوہر کی حالت, کہ بڑے پریشان ہو گئی. پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا, آپ کی کیسی حالت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے غار حرا میں فرشتوں کو دیکھا ہے اور اس وقت سے آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر چادر اڑا دو. آپ کی چاروں بیٹیاں بھاگتی ہوئی آئیں, ابا کی حالت دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی پیش کی, آپ کے اوپر چادر ڈال دی گئی. آپ ابھی پریشان تھے اور خوف زدہ تھے. تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئیں تو کہنے لگی میرے محبوب, میرے شوہر, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے جبرائیل نظر آ رہا ہے, ابھی میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے پورے آسمان پہ جبرائیل ہی نظر آ رہا ہے. آپ نے کہا آپ اپنا سر مبارک میرے دائیں ٹانگ پہ رکھیے. جب ٹانگ پہ رکھا تو پوچھا اب جبرائیل نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے ابھی بھی جبرائیل نظر آ رہے ہیں. پھر انہوں نے فرمایا چلو میری بائیں ٹانگ پہ رکھیں اپنا سر. بائیں ٹانگ پہ رکھا, پھر دیکھا, پوچھا جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں جبرائیل ابھی بھی نظر آ رہے ہیں. پھر آپ نے آپ کا سر اقدس اپنے سینے پہ رکھا. پوچھا اب جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں اب بھی نظر آ رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر سیدہ طیبہ طاہرہ نے اپنے سر سے تھوڑا سا دوپٹہ ہٹایا. جب ہٹایا تو پوچھا کیا جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں اب جبرائیل نظر نہیں آ رہے. آپ نے پوچھا طیبہ ختیجہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا اے میرے محبوب, یہ جب میں نے اپنے سر سے تھوڑا سا دوپٹہ ہٹایا ہے تو وہ شرم کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام پھر نظر آنا بند ہو گئے ہیں. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا
کہ वो वाकई वो जबरील थे, वो हया की वजह से, मेरे हया की वजह से जबरील अब अल्लाह के पास वापस चले गए हैं। और इससे ये भी पता चला कि वो शैतान नहीं था, वाकई जबरील थे। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है अल्लाह के महबूब से बे इंतहा मोहब्बत करती थी। जब आपने बताया कि मुझे नबूवत से सरफराज किया गया है, तो वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, जिसका उनके चचाजाद भाई बोहेरा ने पहले बता दिया था कि आपका शोहर जो है वो ये इस नबूवत की निशानियां हैं और ये नबी बनने वाले हैं। और सैयदा ने 15 साल तक इस बात का इंतजार किया कि कब मेरा महबूब, मेरा शोहर जो है नबी बन जाएगा। और जब नबी की खुशखबरी मिली तो सैयदा की खुशी की कोई इंतहा न रही। तो ये वो तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा है कि जब कुफार ने आपका जीना तंग कर दिया तो आप शोबे अबी तालिब में चले गए। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खदीजतुल कुबरा बावफा बावकार बीवी साथ रही और आखिर पत्ते खा के गुजारा करती रही। वो खदीजतुल कुबरा जिनके 80,000 ऊँट उनकी मलकियत थे और वो मक्का की सबसे मालदार खातून थी, वो पत्ते खाने पर मजबूर हो गई। और उन्हीं पत्ते खाने की वजह से, कमज़ोरी की वजह से जब वहाँ से निकली तो थोड़े ही अरसे के बाद आपका विसाल हो गया। और उसी तकलीफ़ की वजह से, उन पत्ते खाने की वजह से उनका मैदा ख़राब हुआ और जिसकी वजह से उनका विसाल हुआ। 10 रमज़ान मुबारक को आपका विसाल हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इतना गम मनाया कि उस साल को आमुल हज़न के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजतुल कुबरा से इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि एक दफ़ा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप उस सुर्ख गालों वाली औरत की हर वक्त तारीफ़ करते रहते हैं, हालांकि उनके बदले में अल्लाह ने आपको बहुत सी बेवियाँ अता फरमाई हैं। आपने फरमाया, नहीं, मेरी खदीजा जैसा कोई भी नहीं है, उनका नेमल बदल कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरी उस वक़्त मदद की जब मुझे सब छोड़ गए थे। उन्होंने मेरा उस वक़्त इकरार किया जब सब लोग इनकार कर रहे थे। उन्होंने इस्लाम की मदद की। वो मोहसिने इस्लाम भी हैं और वो मोहसिने रहमतुल लिल आलमीन भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेहद मोहब्बत करते थे और आपने फरमाया, वो वाहिद मेरी बीवी है जिससे अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई है। अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जी, आप देख रहे थे फ्रॉम पाकिस्तान रमज़ान नशरियात।